جی حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ گئے ہیں اس وقت مویشی منڈی، اور مویشی منڈی میں موجود ہیں، یہاں پر کافی عاشقان رسول ہیں، ان لوگوں سے کچھ بات چیت کریں گے، اور آج بھی کچھ ہم انوکھے سوالات لے کر آئے ہیں۔ اب جیسے جیسے جاتے رہیں گے ویسے ویسے سوالات ہوتے رہیں گے، تو آئیے کچھ عاشقان رسول کے پاس چلتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں عید قربان کے حوالے سے۔ یہ بتائیے، اس عید میں مزہ آتا ہے جس میں جانور ذبح ہوتے ہیں، یا پھر وہ والی جو رمضان کے بعد والی ہوتی ہے؟ یہ بقرعید کے موسم میں، بقرعید دونوں میں، عید الاضحیٰ میں آتا ہے۔ ہاں مزہ بہت آتا ہے، گوشت ووشت کاٹتے، تفریح ہوتی ہے، جانور بھاگتا ہے آگے پیچھے، کھیل میل مچی رہتی ہے۔ زیادہ بڑے میں کون سی بڑی؟ گوشت، بڑے عید میں۔ اچھا، بڑی عید میں مزہ آتا ہے نا، گوشت ذہن میں آ رہا ہے، گوشت گوشت ذہن میں آ رہا اور ہے۔ کچھ نہیں۔ بقرعید میں، عید الاضحیٰ میں زیادہ مزہ کیوں؟ آتا ہے۔ کیونکہ یہ لڑکوں کا سیزن نہیں ہے زیادہ تر۔ یہ بقرعید میں، بقرعید میں کیوں؟ یہ جانور ہوتا ہے نا، یہ منڈی ہوتا ہے، لگتا ہے یہاں شو ہوتا ہے۔ قربانی کتنے دن ہے؟ 3 دن۔ 3 دن ہی اونٹ میں کتنے حصے ہوں گے؟ اونٹ کی قربانی، اونٹ میں کبھی ہم لوگ پڑے نہیں، اونٹ تو کافی بڑا ہو جاتا ہے۔ اگر بڑا ہے تو حساب لگا لیں کتنا ہوگا۔ بکرے میں کتنے ہوں گے؟ 7 حصے، بیل میں؟ اس میں بھی 7 حصے، اور اونٹ میں؟ بڑے والے چھوٹے والے اونٹ تو بڑا ہی ہوتا ہے نا میرے بچے۔ 14 حصے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ 14۔ شاید 14، شاید 14۔ 7۔ نہیں پتہ ہے مجھے۔ اونٹ میں 14، بیل میں 7۔ 7، بکرے میں؟ بکرے میں 3۔ اس عید کا نام کیا ہے؟ عید الاضحیٰ بھی ہے۔ عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ، عید البقرعید۔ عید البقرعید، اور وہ جو رمضان کے بعد آ رہی ہے عید الفطر، عید الاضحیٰ میں قربانی کرتے ہیں، اور عید الفطر میں عیدی بڑھتی ہے، عیدی دیتے ہیں بچوں کو، اور کیا کریں گے۔ امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ عاشقان رسول نے کچھ اپنی باتیں عرض کی، تو ان کے لیے دعا بھی فرمائیں، اور جو باتیں عرض کی ان کے جوابات بھی ارشاد فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ مرشدی اتار پر فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ۔ اللہ اللہ۔ وہ بزرگوں کا مدنی مذاکرہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ قربانی کتنے دن ہوتی ہے؟ تو ایک میرا خیال خان صاحب تھے، وہ ہمارے ادھر 7 دن تک قربانی ہوتی ہے۔ یاد ہے آپ کو؟ 7 دن کہہ رہے تھے، کچھ زیادہ کہہ رہے تھے، 7 دن شاید کہہ رہے تھے۔ اچھا، وہ تھے بھی اپنی برادری کے لیڈر تھے ویسے۔ خیبر پختونخوا سے آئے تھے اعتکاف کے لیے۔ اچھا، اور بھی کچھ مطلب بزرگ جو ہوتے تھے کہ ہمارے ادھر 4 دن ہوتی ہے، کوئی 5 دن، اس طرح کی باتیں کرتے قربانی کہ کتنے دن قربانی کے ہیں، یہ ان کے حساب سے مطلب یہ بول رہے تھے۔ تو قربانی صرف 3 دن ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ، اچھا عید الاضحیٰ، یہ بھی دیکھو ان کو بولنا جس طرح یہ اپنے حساب سے بول رہے تھے۔ تو یہ عید الاضحیٰ۔ اچھا، آسان اس کے الفاظ ہیں بقر عید۔ بقر مانے وہ گائے کا مذکر، بیل سمجھ لو، بقرہ مانے گائے، تو بقر عید یہ زبان پر آسانی آئے گی۔ ہم لوگ میمن لوگ جو ہیں بکرا عید، بکرے سے بکرا عید بولتے ہیں، بکرا عید۔ اچھا، پھر اردو میں اس کو وہ آگے پیچھے سے نوکس پلک سنوار کے بقرید، عین بھی نہیں، را کے بعد رید، بقرید، یہ بھی لکھا ہے لغت میں بقرید۔ تو اس طرح آسان نام، مطلب اس کا بقر عید یا بقرید بھی بول دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو عید الاضحیٰ عربی لفظ ہے۔ عید قرباں یہ بھی اس کو بولتے ہیں۔ تو جو آسانی سے آپ کی زبان پہ آ جائے۔ اب بکرے میں 3 حصے کی بھی آواز آئی، 7 کی، بکرے میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ بکرے میں 3 کی بھی آواز، 3 کی بھی 7 کی بھی۔ تو بکرے میں حصے نہیں ہوتے، پورا بکرا ایک حصہ ہے، ایک قربانی۔ بکرا کتنا ہی قیمتی ہو، کتنا ہی قد کاٹ والا ہو، ایک قربانی۔ اور گائے، اونٹ، بیل، بھینس، بھینسا، بچڑا، یہ جتنے ہی بڑے جاندار شاندار قد کاٹ
गोश्त के पहाड़ हों, तब भी इनके अंदर सिर्फ 7 हिस्से होंगे। ऊंट छोटे बड़े का 7 और 14 का हिसाब नहीं, इनका 7 हिस्से, ये ख्याल रखिए। और भी कुछ सवाल थे इसमें। ज्यादा मजा किस ईद में है, ईद उल फित्र या ईद उल अजहा? अब यहां नफ्स को मजा तो ईद उल अजहा यानी बकर ईद में ही। ये जो सुन रहे थे, बोटी की भी आवाज आ रही थी, बोटियां खाने को मिलती हैं, तो वाकई यानी कि गोश्त अब तो वैसे ही बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, तो यूं बकर ईद में मुफ्त में मिल जाता है। फिर रौनक होती है जानवरों की, इधर भाग उधर भाग, जानवर हर जगह नहीं होती है रौनक। एक बड़े शहरों में, कराची, लाहौर, हैदराबाद, इस तरह के शायद शहरों में होती हो, छोटे छोटे शहरों में, ये गांव देहातों में कम होती होगी लेकिन कम होती होगी, क्योंकि आमतौर पे वहां तो सारे साल लोग जानवर पालते होते हैं। ये हमारे यहाँ फिर दूसरे मुल्कों में तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक कहलाते हैं, उन्हें तस्वुर भी नहीं होता, ईद का पत्ता ही नहीं चलता। जी हाँ, लेकिन कुर्बानी करने वाले ये गलियों में, और जिस तरह हमारे यहाँ होता है ना, कुर्बानियां नहीं होती, इनके लिए मखसूस जगह होती है, स्लॉटर हाउस, वहीं वो पैसे देकर इनको मतलब ये कुर्बानी करवा के वो जितना ये गोश्त है इतने चुपचाप लेकर आ जाते हैं। वहां ये भी खराबियां होती है कि वो सिरी पाए काट काट के एक के साथ फेंक रहे होते हैं। जिसको जरूरत हो जो उनसे सिरी पाए चाय उठा के ले जाए, लेकिन ये जायज नहीं है। तो सबके मिक्स हो गए ना, तो अपने अगर वाकई ने अपने जानवर की निशानी थी तो ठीक है, वो अपने वाकई यानी कि इसने अपने ही लिए, इसको पता है कि ये पाँव भी मेरे पाए और ये सिरी सर भी मेरे जानवर, तो कोई हर्ज नहीं है मिक्स हो गए तो। वरना ये कि ये मिक्स हो जाते हैं और जिसको उठाना उठा के ले जाओ, ये साफ करके काट कर देने का वहां कोई तस्वुर नहीं है। खाल भी वहां फेंक दी जाती है, ऐसे मुल्कों में कोई इसका इस्तेमाल नहीं है। और भी बहुत कुछ होता है, घरों में जानवर पालना भी वहां इसका भी तरकीब नहीं होती, वहीं से खरीदा, मंडी होती है, मंडी से खरीदा और फिर ज़बा करवा लिया। हुजूर, ये जो आपने भी इरशाद फरमाया कि एक ही तरफ सारे वो पाए और सीरी और सब फेंक दी जाती है, अगर मिसाल के तौर पर जो भी कुर्बानी का जानवर लेकर आए हैं वहाँ ज़बा करा रहे हैं, और वहाँ का उर्फ ही अगर ये हो और ये मारूफ और मालूम है, यानी सबको पता हो कि ये जो भी हमारा ये जो सीरी पाए जो वही एक तरफ ही फेंके जाएंगे, और जो मेरा हो या किसी का जो जिसका ले जाए, और एक आम तौर पर उसकी अगर इजाज़त आम हो और ये उर्फ अगर इसी तरह का कुछ हो, और हर कुर्बानी करवाने वाले को इस बात का पता हो कि मेरी ये चीज़ें वहाँ फेंकी जाएंगी और जो भी ले जाए मैं किसी का ले जाऊँ तो यह है, तो क्या इसके बाद भी कोई इजाज़त की सूरत नहीं निकलेगी? हर उर्फ जायज़ हो जरूरी नहीं होता। दाढ़ी मुंडाने पर उर्फ है आजकल, सभी मुंडा रहे इल्ला माशाअल्लाह। जो रखते हो भी खाली अपने दिल को बहलाते हैं, इतनी रखते हैं, क्या दाढ़ी है, फिर इस पर भी डिजाइनिंग करते हैं। बल्कि अगर कहो तो नमाज ना पढ़ने पर भी कोई कह दे कि उर्फ है, कहाँ नमाज पढ़ते हैं? 2-3% मुसलमान नमाज पढ़ते होंगे, नमाज पढ़ना किसको आती है? इस पर भी उर्फ हो गया कि सही नमाज नहीं पढ़नी। तो हर उर्फ नहीं है, बेपर्दगी पर भी उर्फ है। अच्छा, कौन पर्दा करती है? शरी इस्लामी पर्दा इल्ला माशाअल्लाह। आपने इतनी कहा, तो ऐसा चेहरे पर दाढ़ी का होना कि जिससे ये लगे कि ये दाढ़ी है, और उसने इतने ही बाल रखे हैं कि देखने वाला बोले कि दाढ़ी तो है चेहरे पर, बकिया उसने मतलब कि एक मुट्ठी नहीं रखी है, तो क्या वो फिर भी गुनाहगार है? जी हाँ, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मजहब में तो एक मुट्ठी ठोड़ी के नीचे से आला हज़रत ने एक मुट्ठी साबित की है हदीसों से और फुक़हा के अक़वाल से, सब एक मुट्ठी दाढ़ी साबित की है। जो इससे कम रखे वो गुनाहगार है। कुरानी आयतें, हदीसें, और बाकायदा इसका हिसाब में भूल गया हूँ, इतनी आयतें, इतनी हदीसें, इतने अक़वाल बुजुर्गान दीन उलमा के अक़वाल, और इससे लमतुद दुहा में एक मुट्ठी दाढ़ी का वाजिब होना आला हज़रत ने साबित किया है माशाअल्लाह। यूं मतलब हर उर्फ जरूरी नहीं है कि ना वो जायज हो जाए।
اس سے بہت سارے سوچنے جائیں گے تو عرف ملیں گے کہ جو لوگوں میں بہت رائج ہے لیکن غلط. حرمین طیبین میں کیا ہے؟ مسجد نبوی کے باہر خصوصاً مسجد حرام کے باہر چپلوں کے ڈھیر لگے رہتے ہیں. لوگ چپل چھوڑ کے جاتے ہیں اس میں، پھر یہ کہ واپسی میں اپنی پسند کا کوئی بھی چپل پہن کے چلتے بنتے ہیں، یہ بھی حرام ہے. تو یہ عرف تھوڑی مانا جائے گا. عرف کا طے کرنا میرے تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ علماء طے کریں گے کہ کون سا عرف جائز ہے، کون سا عرف جائز نہیں ہے، تو کب جائز ہوتا ہے اور عرف کب کہلاتا ہے. عرف مانے رواج، معمول. تو یوں مطلب یہ کہ بہت سوچ سمجھ کر مطلب یہ کہ چلنا ہے. تو داڑھی تو پوری رکھنی ہے. پھر یہ کہ میں کہاں تھا اور ہم کہاں نکل گئے، کچھ گفتگو بیرون ملک آپ پائے منڈی مکس کر دیتے ہیں. اس پر انہوں نے عرف یعنی کہ ایک اپنا مطلب ارشاد فرمایا جو وہاں ان ملک جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا انداز قربانی کا، وہ دوسرے ملکوں میں نہیں ہے. اس موضوع کو آپ لے کر چلے تھے کہ ان کے یہاں جا کر قربانیاں ہو جاتی ہیں اور وہ مختلف مقامات پر سولر ہاؤس میں جا کر قربانی کروا لیتے ہیں، مگر جیسا ماحول ہمارے یہاں بنا ہوا ہوتا ہے ایسا ماحول ہر ملک میں نہیں ہے. یہ آپ کا اسٹارٹ تھا. جی جی. اب بعض جگہ تو مجھے ایک ملک کے سائی بھائی نے بتایا تھا عقل کام نہیں کرتی یار، دردناک انداز. مشینیں لگی ہوتی ہیں تو وہ جیسے بڑا جانور مشین میں رکھا ٹریک ہوتا ہے راستہ، اس پہ لے جاتے ہیں اس کو، کوئی اس پہ کرین وغیرہ کی ترکیب ہوتی ہے. یہ وہاں تک پہنچتے تک باقاعدہ اس کی ٹانگیں اس طرح اٹھاتے ہیں یہ لوگ کرین سے کہ وہ چٹاخ سے آواز آتی ہے اس کی ران کی ہڈی ٹوٹنے کی، جانور کی. ابھی ذبح نہیں ہوا ہے، اس کے بعد اس کو ذبح کرتے ہیں. میری تو عقل کام نہیں کرے گی یار، ایسا بھی ہوتا ہے. اگر یہ بھی ظلم نہیں ہے تو ظلم کس کو بولتے ہیں؟ اور کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ایک زندہ جانور کی ہڈی بالکل وہ اتنی بڑی ہڈی توڑ دینا. مجبوریاں ایسی کہ پھر یہ کہ اپنے گھر پہ ذبح نہیں کر سکتے. لیکن جن کے وہ کوٹھیاں بنگلے ہوتے ہیں تو یہ اندر کر لیتے ہیں ذبح. گلی میں بھی کوئی ذبح کرتے ہیں، لیکن اس میں قانون بڑے سخت ہیں کہ بالکل کوئی داغ دبا، کوئی کچرا، جانور کا کوئی حصہ جز رہنا نہیں چاہیے، سب اٹھا لو، سب صفائی. یہ روڈوں پہ نہیں، گلی میں کہیں کہیں کوئی کرتا ہے. یہ بھی میں نے جہاں دیکھا وہاں کی بات کرتا ہوں. اور ملکوں کا ہر ملک کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. کئی پاک و ہند میں الگ طریقہ، یہ روڈوں پر انڈیا میں بھی جہاں مسلمانوں کے علاقے ہوتے ہوں گے تو وہاں غالباً محلوں میں، علاقوں میں، گلیوں میں ہوتی ہوں گی قربانیاں، لیکن بعض ممالک میں نہیں ہوتی، اجازت ہی نہیں ہوتی باہر کاٹنے کی. ہو سکتا ہے ایسے بھی ملک ہوں گے جہاں بالکل ہی نہیں کاٹنے دیتے ہوں گے جانور، اینیمل رائٹس کی آڑ میں روکا جاتا ہو تو بھی تعجب نہیں ہے. بعض لوگ گوشت نہیں کھاتے جانور، تو پھر کسی نے مجھے کہا تھا کہ یہ فلاں قوم ہے، وہ کوئی دکھا ہوگا تو کون ہے کیا ہے، تو یہ ان کے یوں ہوتے ہیں. یہ کسی جان کو مارنا ان کے نزدیک جرم ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ بیمار ہوتے ہیں تو ہاں ہوتے ہیں، دوا پیتے ہیں تو پیتے ہیں، یعنی پیتے ہوں گے. بولا دوا پیتے نا، دوا پیتے ہوں گے نا تو پیئیں گے تو کیا ہوگا؟ جراثیم مریں گے، اس کا کیا ہوئے گا؟ یار ہم ایک بکرا ذبح کرتے مطلب ہم بے رحم بن جاتے ہیں. یہ کروڑوں جراثیم ایک ٹیبلٹ کھا کر مار ڈالتے ہیں، تب ان کو رحم نہیں آتا. یار ارے عقل کہاں ہے یار؟ ہر چیز میں جراثیم، پانی میں جراثیم ہوتے ہیں، دودھ میں جراثیم ہوتے ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، بے شمار جراثیم مرتے چلے جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے. آپ کیا کرو گے یار؟ کس کو بچا سکتے ہیں؟ آپ کو تو نظر بھی نہیں آتا ہے اور اس کو مانتے بھی کہ ہاں بھائی جراثیم تو ہوتے ہیں. اچھا تو پھر مچھر بھی پالو، کاکروچ پالو، بکڑیاں بھی پالو گھر میں، کسی کو مت مارو. مچھر آئے تو رحم کھا کے اس کے پاس اپنا دست مبارک بڑھا دو، بھلے خون جوس ہے بیچارہ بھوکا ہے. کھٹمل جا رہے ہیں آ رہے ہیں، پکڑ کے اپنے گریبان میں ڈالو، کپڑوں میں ڈالو، بیچارے کو کھلاؤ، رحم کرو نا اس پر. تو ایسا کوئی نہیں کرتا. تو خالی بکرا چونکہ وہ نظر بڑا آ رہا ہے
تو اس لیے اس پر ہم ذبح کر کے بے رحم ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہ بعض لوگ گوشت کھاتے بھی ہوتے ہیں پھر بھی رحم کرتے ہیں. رحم کرنا چاہیے, رحم کرنا منع نہیں ہے, لیکن یہ کہ جو شریعت نے اجازت دی, اللہ اور رسول نے جس بات کی اجازت دے دی, اب مطلب ہماری اس میں کوئی بھی لوجک, کوئی بھی حکمت کام نہیں کرے گی. سب سے حقیقی حکمت وہی ہے کہ اللہ اور رسول نے اس کو جائز قرار دیا, اور یہ ہم پر اس کا احسان ہے کہ طرح طرح کی نعمتیں ہم کو دی. تو یہ گوشت جو ہم ذبح کرتے ہیں تو یہ اللہ پاک نے ہم کو اجازت دی, اس کے حبیب نے ہم کو اجازت دی. بعض لوگ ایسے بھی ڈیڑھ ہوشیار اس دور میں نکل پڑے, قربانی نہیں ہونی چاہیے, اس کی رقم غریبوں کو دے دینے چاہیے. دماغ خراب ہے تمہارا, شادیاں روک دو نا, شادیاں روک کر جو کروڑوں روپے کی شادیاں کرتے ہو غریبوں کو دے دو. شادی نام ہے ایجاب و قبول کا, ولیمہ سنت ہے تو دولہے کے لیے. وہ ٹھیک ہے, دولہا اگر 10-5 دوستوں کو جمع کر کے ان کو مطلب روٹی اور پانی کھلا دے تب بھی ولیمہ تو ہو ہی جائے گا نا. اچار اور روٹی کھلا دے ولیمہ تو تب بھی ہو جائے گا. کوئی کرتا نہیں ایسا, لیکن ولیمے کی سنت تو ادا ہو جائے گی نا. تو اب یہ کہ تو کوئی کسی کو شادیاں یاد نہیں تھی. قربانی کے ٹائم پر بعض لوگ آرٹیکل لکھتے ہیں, تو مطلب یہ کہ اب ہمیں کہتے ہیں کہ کچھ کرو, جیسے علماء کو کیسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارے پاس ایک ہی جواب ہے اس کا, ہم مسلمان ہیں, ہمیں اللہ پاک نے حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اپنے رب کے لیے نماز پڑھ, اپنے رب کے لیے قربانی کر. تو اب یہ 100 سنار کی ایک لوہار کی نہ, ہمارے پاس یہ دلیل. اس کے علاوہ بھی آیتیں ہیں جس میں قربانی کا حکم ہے. تو قرآن کی آیتوں میں جب اللہ پاک نے قربانی کا حکم دے دیا تو تیرا میرا اس میں کیا گزر گیا, ہم اس میں کوئی رعایت کرنے نکلے. سوال ہی نہیں, ایسے منن والے سوچن والے نہیں ہیں. خلاص اللہ اور رسول کا حکم آ گیا, دیٹس آل. اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, قربانی حق تو کسی کی باتوں میں نہ آیا کرے, ایسے آرٹیکل بھی نہ پڑھا کریں. نہ دماغ خراب ہو گیا ان لوگوں کا. میں بولو شادیوں کے خلاف آرٹیکل لکھو. اربوں روپے شادیوں پر سالانہ خرچ کرتے ہیں, اور اتنی رقمیں خرچ کرتے ہیں جو واقعی یعنی کہ حکم شریعت اس پر نہیں ہوتا, بلکہ اس میں بڑی بےہودگیاں بھی کرتے ہیں. تو بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, یہاں تک پتا چلا شرابیں بھی پلا رہے ہوتے ہیں. یعنی ایسی بھی شادیاں ہوتی ہیں, باہر بڑے اپروچ والے ہوتے ہیں, عیاش قسم کے لوگ. تو ان کو کوئی جا کر نہیں کہے گا. جہاں ہم نے 1500 روپے کا 2500 روپے کا بکرا ذبح کیا تو ان کو غریب یاد آ جاتے ہیں. جہاں جشن ولادت کی لائٹنگ کی تو غریب یاد آ جاتے ہیں. شادیوں میں کتنی لائٹنگ ہوتی ہے, ان کو سمجھاؤ نہ جا کے یار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.